عید قریب ہے، بچوں نے بھی خواہش کی کہ جیسا کہ دوسرے لوگوں کے بچے خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی جوتی ہوتی ہے، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے وہ بھی مطلب پہنے۔ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ڈیمانڈ کی کہ بابا ہمیں بھی نئے کپڑے لے دیں، نئے جوتی لے دیں، لیکن ان کی جو خواہش وہ پوری نہ کر سکے، جس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم شیخو پورہ کے نجی گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو پتہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات آئے نہ آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلی عید پہ بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ باپ نے بچوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے تھے تو انہوں نے ماں نے نہر میں پھینک دیے تھے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ تو ناظرین، اس سال بھی اس عید پر بھی اس رمضان میں بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے شیخو پورہ کے ایک نجی گاؤں کے اندر۔ وہاں پہ بچوں نے کپڑے مانگے، باپ نے خودکشی کر لی۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہمارے ملک کے اندر کتنی غربت آ چکی ہے، مہنگائی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، بڑی مشکل سے لوگ گزارا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بہت ہی مشکل سے گزارا کرتے ہیں کیونکہ آمدن ذریعہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ساتھ عینی شاہدین موجود ہے، ان سے جانیں گے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا اور وہ واقعہ رونما کیا کس طرح ہوا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل چشتی۔ شکیل بھائی، وہ واقعہ کس طرح پیش آیا کہ اولاد نے اپنے باپ سے کپڑے مانگے ہیں کہ ہمیں کپڑے لے دیں عید کے لیے؟ باپ کا فرض ہے اولاد کو مطلب کہ کپڑے وغیرہ لے کے دینا۔ آگے سے انہوں نے باپ بچوں کو بن بتائے، کچھ کام کیے بغیر، کچھ ریزن بتائے بغیر خودکشی کر لی۔ کیا کہتے ہیں آپ، کس طرح یہ معاملہ پیش آیا؟ آپ تو عینی شاہدین ہیں۔ جی سر، 3 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے، شیخو پورہ کے پاس ہے مانا والا، وہاں کا ایک گاؤں ہے حسین ٹاؤن، وہاں کا ایک ارشاد نامی شخص ہے۔ ہم نے بھی کوشش کیا ان سے رابطہ کرنے کی، ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے پھر تو بچوں نے ڈیمانڈ کی ہے، جیسا کہ عید قریب ہے، بچوں نے بھی خواہش کی کہ جیسا کہ دوسرے لوگوں کے بچے خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی جوتی ہوتی ہے، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے وہ بھی مطلب پہنے۔ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ڈیمانڈ کی کہ بابا ہمیں بھی نئے کپڑے لے دیں، نئے جوتی لے دیں، لیکن ان کی جو خواہش وہ پوری نہ کر سکے، جس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ کافی دن سے بے روزگار تھے اور ٹینشن ڈپریشن کا شکار بن چکے تھے۔ تو اس وجہ سے نا انہوں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ تو ہمارے آج کل کے معاشرے میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور وہ بے روزگار بھی تھا، اور اس وجہ سے اس نے نا بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ تو آپ نے وہاں پہ گئے ہیں، آپ تو عینی شاہدین ہیں، ان کی جس بندے نے خودکشی کیا ان کے بچوں سے، بیوی سے ملاقات وغیرہ ہوئی آپ کی؟ نہیں، ان سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہماری۔ 5 بچے تھے، ان کی ایک وائف تھی، کرائے پہ وہ رہتے تھے، تو ان کے حالات اس طرح کے تھے، اور وہ ویسے بھی وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے، کچھ ایسے معاملات تھے ان کے نا۔ ان کو مطلب کہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا اقدام کیا گیا؟ اب تو وہ یتیم ہو چکے ہیں، وہ بیوہ ہو چکی ہے، کوئی اس طرح کا اقدام نہیں ہوا؟ نہیں سر، فی الحال تو کوئی بھی اس طرح کا کوئی اقدام نہیں ہوا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا گیا، کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا ان کو، اور ہماری کوشش تھی کہ ان کو ہم مطلب اپنی طرف سے ہیلپ آؤٹ کریں۔ بچوں کی جو خواہش تھی وہ ان کے والد تو پوری نہیں کر سکے بے روزگاری کی وجہ سے، اور ہماری بھرپور کوشش تھی کہ ان کی جو ہم ہیلپ آؤٹ کریں اور ان کی جو خوشیاں ہیں انہیں واپس دیں۔ اہل محلہ سے کوئی تھوڑا سا لیا اور نوٹس وغیرہ؟ آپ تو وہاں سے گئے ہیں، آپ نے دیکھا اہل محلہ نے بھی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی؟ جس طرح عید آپ کو پتہ ہے ہر بچے کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، سال کے بعد یہ تہوار آتا ہے، اہل محلہ بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی نے؟ نہیں، اہل محلہ کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا ان کو، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی رسپانس آتا تو وہ اس حد تک نہ جاتے۔ انہوں نے خودکشی اسی وجہ سے کی کہ بے روزگاری کی وجہ سے، اور بہت پریشان تھے وہ، اور کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا ان کو۔ کون سا شیخو پورہ کا نجی گاؤں کا نام کیا؟ شیخو پورہ سے قریب ہے مانا والا کا گاؤں ہے ایک حسین ٹاؤن، یہ وہاں کا واقعہ پیش۔ ناظرین، آپ نے دیکھا مانا والا کا ایک گاؤں ہے، حسین ٹاؤن کا یہ واقعہ تھا۔ ناظرین، عین شاہدین موجود تھے، انہوں نے جا کے ان کی فیملی سے، جس طرح بھی آپ نے دیکھا، انہوں نے بھائی نے بتایا کہ ہم وہاں پہ ملے ہیں، واقعہ دیکھا ہے، اہل محلہ نے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جس طرح ایک بچوں کی خوشی ہوتی ہے کہ سال کے بعد مسلمان ہیں ہم، امت مسلمہ ہم، تو ہمارا تہوار آتا ہے، بچوں کی خواہش تھی کہ ہم نئے کپڑے پہنیں، نئے سے نئے چیزیں پہنیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھائی نے بتایا حکومت کی طرف سے کسی قسم کی وجہ، کسی قسم کی ادارے کی، اہل محلہ کی کسی قسم کا کوئی ان کو ہیلپ نہیں ہوئی کہ وہ چلو یہ اپنی عید کی جو خوشیاں اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ہماری ایم ڈی بیت المال سے ان کی اپیل ہے کہ جو آپ کا ادارہ بنایا گیا وہ مستحق لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے،
غریب کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ یتیم بچوں کے لیے اور بیوہ کے لیے، تو ان کی ہیلپ کی جائے۔ نمبر تو ناظرین ان کا نہیں ہے، جس طرح ان کا نمبر ہمارے پاس آتا ہے انشاءاللہ ہم ویڈیو میں، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن وغیرہ میں ٹائٹل میں لگا دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہے لاہور کی باتیں، پاکستان زندہ باد۔